آج جو کہانی ہم سننے جا رہے ہیں نا، وہ ایک ایسے امتحان کی ہے جہاں بھوک ایمان سے ٹکرا جاتی ہے اور جہاں ایک لمحے کی ایمانداری آپ کی پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ ہے ابو زلیخا کی آزمائش کی داستان۔ ذرا منظر سوچیں، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، مکہ کی بابرکت زمین، اور وہاں ایک گھر ایسا ہے جہاں مسلسل تیسرا دن ہے کہ فاقہ چل رہا ہے۔ ہماری کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسے مقام سے جہاں انسان کی شدید ضرورت اس کے ایمان کا امتحان بن جاتی ہے۔ تو اس مایوسی اور بھوک کے عالم میں وہ کون لوگ تھے جن کا ایمان آزمایا جا رہا تھا؟ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ کہانی کے مرکز میں ہے ابو زلیخا، ایک 60 سالہ بزرگ۔ ان کے ساتھ ہیں ان کی بیوی کلثوم اور ان کی 2 بیٹیاں۔ رمضان جیسے مہینے میں بھی ان کے گھر میں 3 دن سے چولہا ٹھنڈا پڑا ہے۔ لیکن اس شدید غربت کے باوجود ابو زلیخا کے دل میں ایک چیز بہت پختہ تھی، وہ تھا تقدیر پر یقین، کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اور پھر جب امید کی ہر کرن بجھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تقدیر نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایک ایسی دریافت جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ بھوک اور مایوسی سے تھک کر ابو زلیخا شہر سے نکل کر ایک ویران وادی میں جا بیٹھتے ہیں۔ شاید تھوڑی تنہائی چاہتے تھے۔ وہاں یوں ہی زمین کھریدتے ہوئے اچانک ان کا ہاتھ کسی نرم سی چیز سے ٹکراتا ہے۔ دیکھا تو ریشم کی ایک تھیلی تھی، اور اس تھیلی میں کیا تھا؟ 1000، وہ بھی سونے کے سکے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا شخص جو 3 دن سے بھوکا ہو، اس کے لیے یہ دولت کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ ایک ہی لمحے میں اس کی پوری دنیا بدل سکتی تھی۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی انسان شدید ضرورت میں ہو اور اسے اچانک اتنی بڑی دولت مل جائے تو اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہی اس کہانی کا اصل امتحان ہے۔ دولت تو ہاتھ میں تھی، لیکن اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ یہ پیسوں کی نہیں، ضمیر کی آزمائش تھی۔ پہلے تو خوشی کی ایک لہر دوڑی، لیکن فوراً ہی ابو زلیخا کا ایمان، ان کا ضمیر جاگ اٹھا۔ ان کے اندر سے آواز آئی، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، اور امانت اس کے مالک کو لوٹانا فرض ہے۔ گھر میں 2 حقیقتیں آمنے سامنے تھیں۔ ابو زلیخا کے لیے یہ اصول اور ایمان کا امتحان تھا، لیکن ان کی بیوی کلثوم، جو اپنی بیٹیوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ رہی تھیں، ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک تحفہ تھا، ایک دعا کا جواب۔ وہ ایک ماں کی نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ ابو زلیخا اپنے اصول پر اتنے پکے تھے کہ جب بیوی کا اصرار بہت بڑا تو انہوں نے وہ کہہ دیا جو ان کی ایمانداری کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے اس تھیلی کو چھوا بھی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ابو زلیخا نے تو صحیح کام کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن قسمت کو شاید ابھی ایک اور امتحان لینا تھا۔ امانت لوٹانے کی راہ میں ایک ایسی رکاوٹ آئی جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ اگلے دن ابو زلیخا حرم پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو اپنی گمشدہ تھیلی کا اعلان کرتے ہوئے سنا، جس میں ٹھیک 1000 سونے کے سکے تھے۔ ابو زلیخا کو اطمینان ہوا کہ مالک مل گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اس سے ایک چھوٹا سا جائز انعام مانگ لیں گے۔ لیکن یہاں جو ہوا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ ابو زلیخا نے پہلے 100 سکوں کا انعام مانگا۔ اس شخص نے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کم کر کے 10 سکے مانگے، جواب پھر وہی، انکار۔ آخر میں تنگ آ کر انہوں نے صرف 1 سکہ مانگا تاکہ گھر جا کر افطاری کا سامان ہی لے سکیں، لیکن اس شخص نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جہاں ابو زلیخا کی غیر متزلزل ایمانداری ایک ایسے راز سے پردہ اٹھاتی ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب انعام کی کوئی امید باقی نہ رہی تو ابو زلیخا نے بغیر کسی ذاتی فائدے کے ایک ایک سکہ گن کر وہ پوری تھیلی اس کے مالک کے حوالے کر دی۔ یہ خالص ایمانداری کا ایک بے مثال لمحہ تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس یمنی شخص نے بتایا کہ یہ تھیلی گم نہیں ہوئی تھی، یہ تو ایک امتحان تھا۔ اس کے والد نے وصیت کی تھی کہ وہ یہ رقم مکہ کے سب سے زیادہ پرہیزگار اور ضرورت مند شخص کو تحفے میں دے دے۔ اور ایک بار پھر وہی 1000 سونے کے سکے، لیکن اس بار یہ آزمائش نہیں تھے، بلکہ صبر اور ایمانداری کا وہ انعام تھے جو اب ابو زلیخا کے لیے پوری طرح حلال تھے۔ ابو زلیخا نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور وہ الفاظ کہے جو اس پوری آزمائش کا نچوڑ تھے۔
ہم نے حرام کے ایک سکے سے خود کو بچایا تو دیکھو اللہ نے ہمیں حلال کے 1000 سکے عطا کر دیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اس غیر معمولی کہانی کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے سبق آخر ہیں کیا؟ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور ابو زلیخا کے کردار کی اصل خوبصورتی تو یہاں نظر آتی ہے۔ دولت ملتے ہی ان کا پہلا خیال اپنی ضرورت پوری کرنا نہیں تھا، بلکہ کسی اور ضرورت مند خاندان کو تلاش کرنا تھا تاکہ وہ اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں صبر کی قدر سکھاتی ہے، ایمانداری کی طاقت بتاتی ہے اور خدا پر توکل کا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں تو ہمارے لیے بھی راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اصل کامیابی تو اصولوں پر قائم رہنے میں ہی ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جب حالات انتہائی مشکل ہوں تو اس وقت ایمانداری پر قائم رہنے کی اصل قدر اور قیمت کیا ہوتی ہے؟